رشوت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں کے دونوں جہنمی ہیں۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، یہ جو آیا ہے ہم نے ایک بہت بڑے فریضے کو چھوڑ دیا ہے، اور ایک ایسا فریضہ، ایک ایسا اہم فریضہ جس کے جزئیے کو اور جس کے فروعات کو قرآن نے جتنی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اتنی تفصیل سے کسی اور مسئلے کو بیان نہیں کیا ہے، وہ یہ ہے کہ باپ کی وراثت میں بیٹیوں کو حصہ نہ دینا، باپ کی وراثت میں بیٹیوں کو حصہ نہ دینا۔ ہم نے اس اہم فریضے کو چھوڑ دیا ہے، اس اہم فریضے کو چھوڑا، اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر مسلط کیا، اب تم اس کے وبال تلے اور اس کے بوجھ تلے دبے رہو کہ تم شادیاں کرو گے، دو شادیاں کرنا ہو تو پوری زندگی کماتے رہ جاؤ گے، اور پوری زندگی تم کماتے رہ جاؤ گے، لیکن اس بوجھ سے کبھی بھی سبکدوش نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ ہم نے اس فریضے کو چھوڑ دیا، ہم نے اس اہم فریضے کو چھوڑ دیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیکھو جب کوئی شخص سنت سے اعراض کرتا ہے تو وہاں پر بدعت جنم لیتی ہے، اور جب بدعت جنم لیتی ہے پھر وہاں سے سنت کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ اس لیے اگر ہم اس اہم فریضے کو اپنی زندگی میں واپس لانا چاہتے ہیں، اور لانا پڑے گا، اگر نہیں لائیں گے مجرم ہوں گے، اللہ کی ہاں اس کا جواب دینا پڑے گا، تو ہو سکتا ہے جہیز کی لعنت سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بچا لے۔ میں آپ کے سامنے کچھ ایسے شادیوں کا مختصر طور پر آپ کے سامنے کچھ واقعات رکھوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ کس طریقے سے شادیاں آسان ہیں اور کتنی سادگی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو وداع رضی رحمت اللہ علیہ سعید بن المسیب رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ ایک مرتبہ بہت دن تک درس میں حاضر نہیں ہوئے، جب آئے تو سعید بن المسیب رحمت اللہ علیہ ایک کون شخصیت ہے؟ سعید بن المسیب رحمت اللہ علیہ، ان کو سید التابعین کہا جاتا ہے۔ المستطرف کے اندر ہے، کہتے ہیں ما فاتنی الاذان منذ 40 سنة فی المسجد النبوی، مسجد نبوی کے اندر 40 سال کا عرصہ ہو گیا کبھی اذان فوت نہیں ہوئی، یعنی اذان ہوتی تھی اور وہ مسجد نبوی میں موجود ہوتے تھے۔ ان کی ایک بہت ہی باکمال خوبصورت صاحبزادی تھی جس کے نکاح کے لیے رشتے شہزادوں کے آئے تھے لیکن انکار کر دیا تھا۔ جب وہ شاگرد آتا ہے سلام کرتا ہے، آپ نے پوچھا کہاں تھے؟ کہا بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، مصیبت میں لگا ہوا تھا اس لیے حاضر نہ ہو سکا۔ کہا دوسرا نکاح کرو گے؟ کہا ابھی تو طاقت نہیں ہے۔ کہا اگر میں اپنی بیٹی نکاح کر دوں؟ کہا یا استادی آپ کا جیسا حکم میں تیار ہوں۔ اسی مجلس میں اپنی بیٹی سے اجازت لی اور اسی مجلس میں نکاح کر دیا، اور نکاح کر کے واپس اپنے گھر پہنچتے ہیں، لوگوں کو خوشخبری سناتے ہیں کہ میرا نکاح ہو گیا ہے۔ ادھر مغرب کی اذان ہوتی ہے، اس سے پہلے دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ ابو وداع نے پوچھا من تق الباب، دروازے پر دستک دینے والا کون؟ کہتے ہیں سعید۔ حضرت ابو وداع کہتے ہیں سعید نام کے مدینے میں جتنے لوگ تھے سب کا میرے ذہن میں خیال آیا سوائے سعید بن المسیب کے، کیونکہ ان کو مسجد کے علاوہ اور گھر کے علاوہ کہیں نہیں دیکھا گیا۔ جب دروازہ کھولتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ اپنی صاحبزادی لیے کھڑے ہیں۔ کہا یہ آپ کی بیوی ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کی شادی ہو چکی ہو اور آپ رات اس طریقے سے گزارے کہ آپ کی بیوی آپ کے پاس موجود نہ ہو۔ یہ ہے سادہ سا نکاح، یہ ہے اس طریقے کا نکاح کہ جس طریقے کے نکاح میں کوئی خرچ نہیں ہے، بہت پرسکون ہے، باپ بیٹی کو لے جا کر دروازے تک پہنچا دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ کیسا باپ ہے جو اپنی بیٹی کو لے کر کے آیا ہے؟ اگر شریعت اور سنت سے محبت ہوگی پھر نفرت نہیں آئے گی، پھر کہنے کی نوبت نہیں ہوگی، بلکہ باپ خود چل کر کے اس کو پہنچائے گا، وہ آسانیاں تلاش کرے گا، مشقتوں سے بچائے گا۔ اور ایک شادی میں آپ کو بتلاؤں، اپنے اکابر علماء دیوبند، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اکابر علماء دیوبند کے قبروں کو نور
نور سے بھر دے اور ان کی خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے۔ ایک شخصیت گزری ہے جسے دنیا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کہتی ہے۔ یہ وہ احمد علی لاہوری ہے کہ جن کی قبر سے جنت کی خوشبو سونگھی گئی اور جن کی قبر سے جنت کی خوشبو آئی، حالانکہ اس مٹی کو بڑی بڑی لیبارٹریوں میں چیک کرایا گیا لیکن کسی کیمیکل کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ وہ احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کس طریقے سے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ یہ استاد محترم ہے، نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اب درسگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ وہ شخصیت ہے جو دارالعلوم دیوبند کا پہلا طالب علم ہے اور جس کے عزم و ارادے سے باطل کے ایوان میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا، اور جب وہ ہمت کرتا تھا تو اس نحیف اللاغر جسم کے اندر وہ طاقت تھی کہ انگریز بھی کہتا تھا کہ اگر شیخ الہند کی لاش کو جلا دیا جائے اور اس کے رات کو ہوا میں اڑا دیا جائے تو کبھی بھی اس راستے پر نہیں جائے گی جس راستے پر کوئی انگریز ہوگا۔ وہ عزم و ارادے کا حامل، وہ اپنے ارادے اور قوت میں پختہ، جنہوں نے تحریک ریشمی رومال چلائی اور جنہوں نے پوری دنیا کا دورہ کیا کس طریقے سے ہندوستان کو غلامی سے آزاد کرایا جائے۔ یہ پہلا شاگرد ہے، ان کے ساتھی ہیں، وہ آتے کہتے ہیں حضرت مجھے اپنی بچی کا رشتہ کرنا ہے۔ ذرا غور کیجئے گا کیسا رشتہ ہے، کیسے باپ نے دیکھا ہے اور رشتہ کیسے ہوتا ہے، کتنی آسانی اور سادگی کے ساتھ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ احمد علی ہے، ان سے رشتہ کر لو۔ اس کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی نکاح کرو گے؟ کہا حضرت نیا اسلام میں داخل ہوا ہوں، مجھے کون اپنی بیٹی دے گا؟ کہا اگر کوئی اپنی بیٹی دے دے تو کہا حضرت جیسا حکم ہے میں کر لوں گا۔ فلاں تاریخ طے ہو گئی، فلاں تاریخ کو اب مسجد کے اندر نکاح ہونا ہے۔ چونکہ طالب علم تھے، ساتھیوں نے کہا کہ آپ کا نکاح ہونے والا ہے، نیا کپڑا سلوا لیں۔ کہنے لگے نیا کپڑا؟ میرے پاس تو صرف یہی ایک کپڑا ہے، نیا کپڑا کہاں سے ہوگا؟ جب شادی کا وقت آیا تو کہنے لگے نیا کپڑا نہیں تو کم از کم کپڑے کو دھل تو لو۔ کپڑے کو دھل لیا، اتفاقاً اس دن بدلی ہو گئی اور کپڑا بھی نہیں سوکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا دل دیا تھا، کیا جگر اور قوت دیا تھا، کیا ہمت دیا تھا اس لڑکی کے باپ کو، وہ اس بچے کی پیشانی میں کیا پڑھ رہا تھا جو آج مسجد میں بیٹھا ہوا، جس نے کل دیکھا تھا اس کے جسم پر وہی کپڑا، کل تو کپڑا سوکھا تھا، آج جب مجلس نکاح میں بیٹھتا ہے تو اس کا کپڑا بھیگا ہوا۔ کپڑا وہی ہے، اس کے پاس نکاح کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے، اپنی شادی کے لیے نئے کپڑے کے پیسے بھی نہیں ہے۔ کس ہمت سے باپ نے اس کو برداشت کیا ہوگا اور کیا اس کی پیشانی میں دیکھا ہوگا، پھر بھی اس کو قبول کیا، کہا مجھے نکاح اسی کرنا ہے۔ نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی۔ جب رخصتی ہو گئی پھر واپسی کے بعد جب وہ اپنے مائکے آتی ہے تو گھر کی عورتوں نے پوچھا کہ بھائی تم نے اپنے سسرال کو کیسا پایا؟ ابھی زندگی کا حال یہ ہے کہ جسم پر ایک کپڑے کے علاوہ دوسرا کپڑا نہیں، کبھی کھانے کو ملتا ہے، کبھی فاقہ کرنا پڑتا ہے، لیکن کیسے سکون سے اور کیسے اسلامی مزاج کے مطابق رکھا اپنی بیوی کو۔ وہ کہتی ہے، ان کا یہ بیان ہے کہ میں نے یہ سنا تھا کہ جنت مرنے کی بات ملا کرتی ہے، مجھے تو جنت دنیا میں مل گئی، مجھے تو جنت دنیا میں مل گئی۔ اس طریقے سے بھی نکاح ہوتا ہے۔ اور کیسے نکاح ہوتا ہے؟ اب تو حال یہ ہے کہ لوگ نکاح سے پہلے لڑکی کے جنازے تک نکلوا دیتے ہیں، ان کی زندگیوں کو جینا مشکل کر دیتے ہیں۔ ایک جگہ دیکھا، دو جگہ دیکھا، تین جگہ دیکھا، بس گئے اور وہاں پر مزے کی دعوتیں اڑائی، واپس چلے آئے۔ ایک عورت، ایک لڑکی کی جو خوبصورت بھی ہے، خوبصیرت بھی ہے، 8 رشتے اس کے کینسل ہوتے ہیں صرف اس بنیاد پر کہ جب رشتہ مکمل ہو جاتا ہے تو ایک لسٹ ملتی ہے کہ جہیز میں یہ سامان چاہیے۔ باپ غریب ہے، نہیں کر سکتا۔ جب 8ویں بار اس نے باپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھا کہ 8ویں مرتبہ میرے باپ کی عزت کا جنازہ اس طریقے سے نکل رہا ہے، ایک لمبی فہرست میرے باپ کے سامنے رکھی جاتی ہے، کیا میں کوئی نعمت نہیں، کہا کہ میں کوئی زحمت ہوں۔ اس نے کتنی مرتبہ یا 8ویں مرتبہ اس نے درد کو برداشت کیا، اس کو نہیں برداشت کر سکی۔ رات کو جب سوتی ہے چوہے مارنے والی دوا کھاتی ہے اور صبح کو اس کا جنازہ نکلتا ہے۔ کیا
اس کا ذمہ دار اس کا باپ ہوگا؟ کیا اس کا ذمہ دار وہ خود ہے؟ کیا اس کا ذمہ دار اس کا بھائی ہے، اس کا خاندان ہے؟ یا اس کا ذمہ دار وہ بے رحم سماج ہے، وہ قاتل اور ظالم سماج ہے جس نے جہیز کو اتنا چڑھاوا دیا، جس نے جہیز کو اتنا بڑھاوا دیا کہ لوگوں کے اندر سے یہ تصور ہی ختم ہو گیا کہ نکاح بھی کوئی آسان چیز ہے۔ اگر کوئی نکاح کو آسان کرتا ہے تو کہتے ہیں اس نے تو بخیلی کی ہے، اس نے تو کنجوسی کی ہے، اس نے تو بہت بخل سے کام لیا ہے، یہ تو پیسہ بچانا چاہتا ہے۔ ارے پیسہ بچانا نہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا چاہتا ہے۔ اس طریقے سے بہت سارے واقعات ہیں، کبھی آپ اس کو غور کریں اور سوچیں۔ میں نے ایک بات بتلائی ہے، جو بے نکاح ہیں ان کی نکاحوں کے اچھے طریقے سے ہونے کی تحریک چلائے، سستا نکاح کریں، کم خرچ والا نکاح کریں۔ جتنا کم خرچ والا نکاح ہوگا اتنا ہی زیادہ پرسکون ہوگا۔ بانی دارالعلوم دیوبند ایک مرتبہ ایک تحریک چلا رہے ہیں، تحریک بیوگان، یعنی بیوہ عورتوں کی نکاح کی تحریک۔ چونکہ ہم لوگ جس سماج میں رہتے ہیں، اگر ایک مرتبہ کسی کا نکاح ہو جائے اور دوبارہ پھر اس کو نکاح کرنا پڑے، یعنی پہلا نکاح ٹوٹ جائے تو اس کو عیب سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ عیب کی کوئی چیز نہیں ہے، عیب کی کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ اس تحریک چلاتے ہوئے دیوبند کی جامع مسجد میں تقریر کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے اور کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ حضرت سمجھ گئے منشا کیا ہے؟ کہا بیٹھ جاؤ۔ پھر پورے مجمع سے کہا تھوڑی دیر بیٹھو، میں بھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ اور جا کر کے اپنی بوڑھی بہن سے کہا جو بیوہ ہو چکی تھی، کہا بہن نکاح کر لو۔ کہا میں بوڑھی ہو چکی ہوں، اس وقت مجھے نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا بیوہ تو ہو، بیوہ ہو کر نکاح کر لو گی، مجھے اس طریقے سے ایک سنت پر عمل توفیق مل جائے گی۔ کہا بھائی اگر اس طریقے کی بات ہے تو میں تیار ہوں۔ اسی محلے میں ایک بوڑھے تھے جن کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، ان کے پاس گئے اور جا کر کے کہا کہ آپ میرے بہن سے نکاح کر لیں۔ ادھر وہ بھی تیار ہو گئے، تو گواہوں کو بلایا اور کہا اس طریقے سے نکاح ہو گیا۔ پھر دونوں گواہوں کو اور اپنے بہنوئی کو لے کر مسجد میں اندر آئے، دیوبند کی جامع مسجد میں تقریر شروع کی اور کہا صاحب کون کھڑے ہوئے تھے کھڑے ہو جائے۔ کہا فلاں شخص۔ کہا کہ آپ کے گھر میں بیوہ بہن بیٹھی ہے اور آپ یہاں پر تحریک بیوگان شروع کر رہے ہیں، تحریک بیوگان چلا رہے ہیں، اپنے گھر کی خبر نہیں لیتے۔ کہا میں سمجھ گیا تھا، یہ میرے بہن کے دو گواہ موجود ہیں اور یہ بہنوئی بھی موجود ہیں، آپ ان سے پتہ کر لیں، میں نے نکاح کر دیا ہے۔ کتنا آسان نکاح تھا، ابھی مجلس لگی ہوئی ہے، اپنے گھر جاتے ہیں اور نکاح بھی ہو جاتے ہیں۔ کتنا آسان نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ بڑی آسان زندگی ہے، بڑا آسان نکاح ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس کو آسان کرنے والے تو بنے۔ لڑکے کی شادی ہوتی ہے تو کہتے نہیں جہیز تو ملنا چاہیے، لڑکی کی شادی کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں معاشرہ بڑا ظالم ہے، جب تک لاکھوں خرچ نہ کرو لوگ مانتے ہی نہیں، تو جب بیٹے کی شادی کرو تبھی مان جاؤ۔ یہ کیا جب لینے کی باری آئے تو کہے ہاں ٹھیک ہے، اور جب دینے کی باری آئے تو کہو ہاں معاشرہ ظالم ہے۔ معاشرہ بنتا انسان سے ہے، انسان خود انصاف کرے، معاشرے کا فرد انصاف کرے، معاشرے کا فرد عدل کرے۔ کون ہے جو ظلم کو برداشت کرنا چاہتا ہے؟ کون ہے جو ظلم کو برداشت کرنا چاہتا ہے؟ کون ہے جو ظلم کرنا چاہتا ہے؟ جب ہر ایک عدل و انصاف پر آئے گا، ہر ایک عدل و انصاف کی راہ پر چلے گا، آسانیاں پیدا کرے گا، آسانیاں ملیں گی، مشکلات پیدا کرے گا، مشکلات ملیں گی۔ جو تم بوؤ گے وہی کاٹو گے، آسانیاں بوؤ گے آسانیاں کاٹو گے، مشکلات پیدا کرو گے تو تمہارے لیے مشکلات کھڑی کی جائیں گی۔ اس لیے آسانیاں پیدا کرو، یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو۔ اس لیے آپ جو یہاں بیٹھے ہوئے بڑے قیمتی لوگ ہیں، آپ یہ سمجھیے کہ اس جلسے کے آپ لوگ خلاصہ ہیں، اس جلسے کے اہم لوگ اور کریم لوگ آپ لوگ ہیں۔ آپ لوگ اس پیغام کو عام کریے، اس پیغام کو آپ لوگ عام کریے۔ یہ نوجوان میرے دوست بیٹھے ہوئے یہ عزم مصمم کریں، یہ پختہ ارادہ کریں کہ ہم جہیز کا مکمل بائیکاٹ کریں گے، یہ جہیز کا ہم مکمل بائیکاٹ کریں گے، ہم سادگی کے ساتھ نکاح کریں گے۔ نوجوانوں ذرا سوچو، کیا تم جہیز لے کر کیا کرو گے؟ لائیں گے، اس کی حفاظت بھی تمہیں کرنی ہے، وہ اپنے یہاں سے پلیٹ لے کر کے آئے گی، زندگی بھر کھانا تمہیں رکھنا ہے، تو کیا جو زندگی بھر کھانا کھلائے گا تو پلیٹ کا انتظام نہیں کر سکتا؟
کیا وہ پلیٹ کا انتظام نہیں کر سکتا؟ کیا نوجوان ہمارا اتنا بے حس ہو چکا ہے؟ نوجوان ہمارا اتنا کم ہمت ہو چکا ہے؟ نہیں، اللہ نے میرے نوجوانوں میں بڑی ہمت رکھی ہے، اللہ نے میرے نوجوانوں میں بڑی طاقت رکھی ہے۔ جوانوں، یہ صدائیں آ رہی ہیں آبشاروں سے، چٹانیں چور ہو جائیں جو عزم سفر پیدا۔ ہمت تو کرو، اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں۔ یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے۔ اور علامہ اقبال نے کہا تھا، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تیرا یہ شیوا نہیں ہے کہ تو سسرال سے بیڈ کو لائے اور اس پر سوئے، تیرا شیوا یہ نہیں ہے تو گاڑی سسرال سے لے، تیرا شیوا یہ نہیں ہے تو پیسے اور نقد سسرال سے لے، بلکہ تیرا شیوا تو یہ ہے تو محنت کر، ہمت کر، تجارت کر، بزنس کر، آگے بڑھ اور بڑھتا چلا جا۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، کب تک تو سسرال کی چہار دیواری کی کھاتا پھرے گا؟ اللہ نے تیرے دنیا کو وسیع اور کشادہ کر دیا ہے، تو دنیا میں چل تو دنیا میں چل تو دیکھ تیری منزلیں کس طریقے سے استقبال کرتی ہے اور کیسے کامیابی تیرا قدم چومتی ہے۔ نوجوانوں، آپ کو آگے آنے کی ضرورت ہے، اگر آپ آگے آگئے اس برائی سے نجات مل سکتی ہے۔ اگر نوجوان سو گیا اور نوجوان غفلت میں پڑ گیا تو سمجھ جاؤ پوری امت غفلت میں پڑ گئی، پوری امت سو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نوجوان یہ اس امت کا اور قوم کا کریم اور اس کا مکھن اور اس کا خاص ہوتا ہے اور اس کی قوت ہوتا ہے۔ اس لیے نوجوانوں یہ ارادہ کر لو کہ ہم اپنے عزم و ارادے سے، اپنی محنت کی کمائی سے ہم سب کچھ حاصل کریں گے اور ہم ادھر کبھی بھی نہیں دیکھیں گے۔ سادگی کے ساتھ نکاح کریں گے، جتنا سادگی کے ساتھ نکاح کریں گے آپ کی زندگی میں سکون اتنا ہی زیادہ ہوگا، اور جتنا مشکلات کے ساتھ شادی کریں گے اتنا ہی تمہارے زندگی میں مشکلات آئیں گی۔ کیوں مشکلات پیدا کرو گے تو پورا خاندان بد دعائیں دے گا اور اپنے دل پر پتھر باندھ کر دے گا۔ تو جب اس طریقے سے دے گا، اور ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس من، وہی مال حلال ہے جو خوش دلی سے دیا جائے، جو دباؤ کے ساتھ دیا جائے، زور و زبردستی دیا جائے، اور مال حلال نہیں ہوتا ہے۔ جب مال حرام لے کر کے چلو گے تو مال حرام کا بوجھ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کتنا زیادہ ہوتا ہے، اگر کسی نے ایک بالش کی زمین لے لی تو کل قیامت کے دن ساتوں زمینوں کا جہنم میں پکا کر کے آگ کا انگارہ بنا کر کے اس کے گلے کا ہار بنا دیا جائے گا۔ کیا وہ اس وقت خوشی محسوس کرے گا کہ میرے گلے میں ہار ہے؟ ارے وہ زمین کا ہار ہوگا، لیکن جہنم میں پکا ہوا بالکل سے دہکتا ہوا آگ ہوگا۔ کون اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ ہے کسی کے اندر یہ طاقت؟ جہنم میں جس کو سب سے ہلکا درجے کا عذاب ہوگا، ایک آگ کی جوتی ہوگی اور اس کی وجہ سے اس کا دماغ پک رہا ہوگا اور یہ سمجھے گا مجھے ہی سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہوگا۔ اور جس کے گلے میں اتنا بڑا توق، اتنا بڑا ہار ہو، کیا وہ امن میں رہے گا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ نوجوانوں آ جاؤ، ارادہ کر لو اور پختہ ارادہ کر لو۔ ذمہ داروں سے یہ ذمہ داری کے ساتھ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ ان نوجوانوں کی تربیت کریں اور ان کا ذہن بنائیں اور اس بات کو عام کریں۔ نکاح کو ہمیں آسان کرنا ہے، ہم اس کی شروعات اپنے گھر سے کریں، ہم اس کو اپنے گھر سے شروع کریں گے۔ سب سے پہلے ہم قربانی دیں گے، اگر کوئی نہیں آیا کم از کم ہم تو اس سے بچ جائیں گے، اگر اور لوگ اس پر آگئے تو اس کا ثواب بھی ہمیں مل جائے گا۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے ارحم الراحمین، اے مولا کریم، اس مجلس کو بے حد قبول فرما۔ اے اللہ، اس مجلس کو سجانے میں، بسانے میں جنہوں نے جس بھی طریقے سے حصہ لیا ہے، اے اللہ ان کے حصہ لینے کو قبول فرما، اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ دور دراز سے علماء کرام اور شعراء اعظام تشریف لائے، اے مولا کریم سامعین تشریف لائے، اے مولا کریم ان سب کی
حاضری کو قبول فرما اے اللہ اس جلسے کے فائدے کو عام سے عام فرما اے اللہ اس جلسے کے فائدے کو عام سے عام فرما اے مولا کریم جو باتیں کہی گئی ہیں اے اللہ برحق ہیں اللہ تو آپ کی طرف سے ہے کچھ غلطی ہوئی تو ہماری طرف سے ہے مولا کریم تو غلطیوں سے درگزر فرما اے اللہ ان صحیح باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما اے مولا کریم حاضرین کی تمام جائز حاجتوں کی تکمیل فرما اے مولا کریم دینی مجلس میں بار بار شرکت کی توفیق عطا فرما اے اللہ اے مولا کریم ہم سب کو آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما اے اللہ عذاب قبر سے محفوظ فرما اے اللہ ہم سب کو جب تک زندگی مقدر ہے اے اللہ اسلام والی زندگی عطا فرما اے اللہ ایمان والی موت عطا فرما اے مولا کریم ہم سب کے لیے جو بھی چیزیں مفید اور نافع ہیں اے اللہ وہ عطا فرما اے اللہ جو بھی چیزیں مضر و نقصان دہ ہیں اے اللہ ان سے پوری حفاظت فرما اے مولا کریم ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنا اے اللہ شادیوں کے اندر آسانیاں پیدا کرنے والا بنا اے اللہ مشکلات پیدا کرنے سے حفاظت فرما اے اللہ جو وراثت ہم سب سے چھوٹا ہوا اور ہم سب کے ذہنوں سے بالکل سرما ہو چکا ہے اے مولا کریم اس کو زندہ کرنے کی اے اللہ اس کو تحریک کی شکل دینے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہر مسلمان کے اندر اسلام کی اہمیت اور اس کے وقار